محترم سامعین اکرام اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے سے ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی ان پر ظلم و ستم دوبارہ شروع ہو گیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ کافی عرصے سے وہاں ظلم ہوتا آ رہا ہے، لیکن ابھی کچھ عرصے قبل جو ہے صلح ہو گئی تھی، معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسرائیل اور امریکہ نے ان پر دوبارہ سے حملے شروع کر دیے۔ اور اس دفعہ جو ویڈیوز وغیرہ آ رہی ہیں وہ اتنی خطرناک ہے، ناقابل برداشت ہیں، آدمی ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف ہماری امت مسلمہ وہ خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے۔ مسلم حکمران جو ہیں وہ اپنے جو ہے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے، بم برسائے جا رہے ہیں کہ اب تو حد ہی ہو گئی ہے۔ تو اب جو ویڈیو آ رہی ہیں کہ اس میں جو ہے بچوں کے اور مردوں کے جو ہے اعضاء ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اتنے خطرناک بمباری ہو رہی ہے، اور بالکل جو ہے فلسطین کو جو ہے بالکل ہی تباہ کر دیا۔ میں دوستوں، اور دوسری طرف ہم جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مست ہیں، ہمیں ان کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے جو ہے کام کاج ہمارے مستقل چل رہے ہیں، اپنے سب کام ہو رہے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ میرے دوستوں، جہاں ہمارے حکمران کا، مسلم امہ کا جو بادشاہ ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہیں ہر مسلمان کی بھی آپس میں ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی فکر کرے اور اس کی مدد کرنے کی جتنا ممکن ہو کوشش کرے۔ جیسے میں نے حدیث پڑھی کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب مسلمان کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایک کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی مسلمانوں کو اس کی تکلیف اور درد کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ اسلام اور مسلمان کا ایمانی تقاضا ہے۔ میں دوستوں، جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر سورہ توبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی اہل کفار نے مسلمانوں پر ظلم کیے یا حملہ کیا یا جہاد کا موقع آیا تو اس وقت مسلمانوں کے 3 گروہ بنے، یعنی مسلمان 3 قسم کے تھے یا 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے تھے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک مسلمان تو وہ ہیں جس کا قرآن پاک نے ذکر کیا، یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوا، جہاد کا موقع آیا تو وہ بنفس نفیس جو ہے جہاد کے لیے پہنچ گئے، جہاد میں شریک ہو گئے۔ قرآن پاک نے ذکر کیا یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ خود بھی حاضر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا مال بھی لے کے آ گئے اور جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو یہ ہے، جیسے ہی جہاں ضرورت پڑی، جہاں اعلان ہوا، فوراً جو ہے وہ حاضر ہو گئے، بالکل بھی ٹال مٹول سے کام نہیں لیا۔ اور دوسرے گروہ وہ ہے جو جہاد تو کرنا چاہتا ہے لیکن ان کے پاس اسباب نہیں ہے، جیسے قرآن پاک نے ذکر کیا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، کہ وہ جہاد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اسباب نہیں ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، آپ سواریوں کا انتظام کر لیں، ہم اب ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن سواریاں نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا آپ جو ہے یہیں پر رہیں، ہمارے پاس سواریوں کا انتظام نہیں ہے۔ جتنی ہو سکی تھی اتنے انتظام کر دیا، اور جب نہیں ہو سکا تو باقی لوگوں کو پھر جو ہے وہ معذرت کر لی کہ بھئی سواریوں کا انتظام نہیں ہے۔ تو قرآن پاک نے ذکر کیا تولوا واعینہم
تفیض من الدم حزنا، جب وہ واپس لوٹ رہے تھے اس حال میں لوٹتے ہیں وہ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ غمگین ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے جہاد پر نہیں جا سکے، کہ ہم لوگ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے جہاد میں شامل نہیں ہو سکے۔ دوسرے گروہ وہ ہیں کہ جو جانا تو چاہتے ہیں لیکن مجبور ہیں، اسباب نہیں ہے، جا نہیں سکتے، مسئلے مسائل جیسے ہمارے ملک میں ہیں، تو اس وجہ سے، لیکن دل ان کا جو ہے وہ صاف ہے، نیت ان کی صاف ہے، اور وہ غمگین بھی ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور افسردہ بھی ہیں کہ ہمارے پاس مال دولت نہیں ہے یا ہمارے پاس سواری نہیں ہے یا ہم جا نہیں سک رہے، تو وہ نہ جانے کے باوجود بھی ان کے دل میں ایک کڑن ہے، ایک تکلیف ہے کہ ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاد کا موقع ہے لیکن ہم شریک نہیں ہو سک رہے۔ دوسرے گروہ جو ہے وہ ہیں، اور تیسرے گروہ کیا ہے؟ تیسرے گروہ وہ لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے اہل کفر کی اور اہل ایمان کی تو وہ اپنے آپ کو نیوٹرل سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو نیوٹرل ہیں، ہمارا کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم اپنے ملک میں جو ہے ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جس ملک کی جنگ ہے وہ خود ہی اس کو بھگتے۔ تیسرے گروہ کون سا ہے؟ جو اپنے آپ کو نیوٹرل سمجھتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے کیا ہے، ہم نیوٹرل ہیں، ہم کسی کے سائڈ پہ نہیں ہیں، جس ملک میں جنگ ہو رہی ہے اس کے آس پاس والے یا وہ خود جو ہے ذمہ دار ہیں، وہ خود ہی جو ہے اس سے نمٹے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ان کے جو ہے دل اور ضمیر پر جو ہے مظلوم بچوں کا خون جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں لیکن ان پر کوئی گرا نہیں ہو رہا، وہ عورتوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، انہیں اس پر افسوس نہیں ہو رہا، کوئی اثر انداز ان پہ وہ ویڈیوز نہیں ہو رہی، بچے بھوکے مر رہے ہیں، ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے نیوٹرل ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں آرام سے اے سی کمروں میں بیٹھ کر ایل سی ڈی پر نیوز دیکھتے ہیں اور پھر یہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے کاش یہ لوگ جنگ نہیں کرتے، جنگ پر نہیں جاتے تو یہ بھی ہماری طرح جو ہے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، بھائی ہم نے منع کیا تھا ان کو، ہم نے تو کیوں گئے جنگ میں، کیا ضرورت تھی جنگ پہ جانے کی، کیا ضرورت تھی ان سے پنگا لینے کی، وہ یہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے جو ہے وہ ان کا ذکر کیا، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، کہ یہ لوگ جو ہے جہاد پر جو نہیں گئے نا، یہ اس وجہ سے نہیں گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے جو لوگ جہاد پر نہیں گئے معذوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، یا خواتین ہیں تو یہ ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ خوش ہیں یہ لوگ، اور ان کا نہ جانا کوئی ان کی بڑائی نہیں ہے، ان کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، مہر لگانے کی وجہ سے یہ جو ہے جہاد کے لیے نہیں جا سکے، اور مسلمانوں کی خبریں سن کر بھی ان کے دل میں ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہو رہا، ان کے دل میں تکلیف نہیں ہو رہی، یہ ان کے لیے نہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، نہ مال خرچ کر رہے ہیں، اور نہ ہی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تین طرح کے گروہ ہیں جو جب بھی اہل کفر اور اہل ایمان کی جنگ ہوتی ہے یا کفار ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پر، تو مسلمان تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک فوراً جہاد میں چلے جاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، دوسرے جو ہے کوشش کرتے ہیں مدد کرنے کی لیکن مسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں کہ جو بالکل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، بس ہمارے اتنا کافی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پہ ذکر فرمایا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد آزمائے بھی جاتے ہیں، جو لوگ آزمائش سے پورے اترتے ہیں پھر وہی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے کامل مومن ہیں۔ جب تک آزمائش میں مبتلا نہیں ہوتے اس وقت پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں،
تو آزمانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، جب موقع آتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنے پانی میں، اس کا ایمان کس درجے کا ہے. آیا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے دل میں قرآن ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یا یہ جو اپنے دنیا میں اپنی زندگی میں جو ہے مست ہے. تو جو لوگ اپنی زندگی مست ہیں اور جو ہے مسلمانوں کے خون بہہ رہا ہے، بچے جو ہے یتیم ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور ان کے دل میں ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہو رہی، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو لوگ جو ہے اگر کتا مر جائے تو اس کے لیے جو ہے آواز بلند کرتے ہیں. آپ دیکھا ہو کہیں کوئی کتا مر جائے تو اس کے لیے بولیں گے کیوں مار دیا اس کو نہیں مارنا چاہیے، ظلم ہو رہا ہے. بلی مر جائے، بلی کو مار دیں تو اس کو جو ہے فوراً ویڈیو آنی شروع ہو جائیں گی. ابھی حال ہی میں ہمارے یہاں 2 دن واقع ہوئے، ایک اونٹ کی جو ٹانگ کاٹ دی تھی، تو ہر کسی نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے اور سب وہاں گئے تعزیت کے لیے. بہت مشہور ہوا تھا یہ واقعہ کہ اونٹ کی ٹانگ کیوں کاٹ دی کسی علاقے میں ہمارے پاکستان کے. تو ہر ایک جو ہر اینکر، ہر بلاگر وہاں گیا ہے، وہاں تعزیت کی ہے، پیسے دیے ہیں، اور جو ہے وہ اونٹ کا خیال اونٹ کو الگ جگہ پہ لے گئے، بڑی اس کی ذمہ داری ہو رہی تھی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانور کے تھوڑی تکلیف پہنچنے پر تو ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کو آواز کو بلند کرتے ہیں اور بڑے دکھاتے ہیں کہ ہم تو بہت انسانیت پسند ہیں، ہم تو بہت رحم دل ہیں. لیکن جب جہاں انسان کا قتل ہو رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، مرد عورتیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے متعلق کوئی ویڈیوز نہیں آتی، کوئی آواز بلند نہیں کرتا. کیوں کہ جو ہے وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس ہم تو اپنے ہاں خوش ہیں تو بس ہم خوش ہیں. میرے دوستو حالانکہ ایسا نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے فکر کریں، ہمیں ان کا احساس ہو کہ بھئی ہمارے مسلمان بھائی ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم کس درجے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. اس درجے میں مدد کرنا یہ ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے. اگر ہم ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیں نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے امداد نہیں کر رہے ہیں، تو ہم پھر اپنے ایمان پر غور کریں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو ہے نا اسلام اور ایمان جو ہے وہ مل گیا ہے وراثت میں، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے، ہم موروثی مسلمان ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو ہمارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارے تقوی کو دیکھتے ہیں، ہمارے جذبے کو دیکھتے ہیں، ہم کس درجے کے مسلمان ہیں. آیا ہمارے دل میں تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں. صرف حقوق العباد، حقوق اللہ پورے کرنا یہ کوئی مسلمان کا کمال نہیں ہے. نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکات دے لے، سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ حقوق العباد بھی ضروری ہے. اس کے بارے میں سوال ہوگا. حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، نماز کم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، روزے رہ گئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن حقوق العباد جو ہیں، جو ہمارے اپنے آپس کے بھائیوں کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، وہ معاف نہیں ہوں گے. تو جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں دوسرے ملک میں ہیں، اگر ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے ان کی تکلیف کا احساس کریں اور ان کی جس حد تک ممکن ہو مدد کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میرے دوستو اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہمیں پھر ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. جو قرآن پاک میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یستبدل قوما غیرکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ جو ہے پہلے ہو چکا ہے، دوسری قوموں کو تبدیل کر دیتے ہیں. ایک قوم کو جو ہے وہ عذاب دے کر ہلاک کر دیتے ہیں، دوسری قوم کو لے کے آتے ہیں اس کی جگہ پر، اس سے دین کے کام لیتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اکثر خبریں آتی ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں، کتنے کافر جو کفار جو ہیں یہ سارا مسلمان ہو رہے ہیں. خبریں آ رہی ہیں مسلمان ہو رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور وہ مسلمانوں کا ایمان دیکھ رہے ہیں کیسے ان کا ایمان ہے. اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ قائم ہیں. ان کے بچوں کی ویڈیو آپ دیکھیں کہ وہ کتنے جو فخر سے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب شہید ہو گئے، ہم بھی شہید ہو جائیں گے، ہمیں بھی شہید ہونا ہے اور یہی کامیابی ہے. وہ اتنے فخر سے بول رہے ہوتے ہیں. مائیں بچوں کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے شہید ہو گئے، ہمیں بھی شہید ہونا ہے، ہم اور بچوں کو بھی شہید کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنے مضبوط ایمان ہے ان کا. تو یہ ایمان دیکھ کر جو ہے اہل کفار جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں. اور ہم لوگ جو اپنی زندگی میں مست ہیں، اپنے بچوں کو ہم نے یونیورسٹیوں میں کالج میں بھیجا ہوا ہے، وہاں کا ماحول آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آئے دن خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہے بچے جو ہے مرتد ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم جو ہے لا مذہب ہے، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ ہمارے پاکستان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں باہر کی نہیں ہے. کہ ہمارے کالج یونیورسٹی کا یہ ماحول ہے کہ ہمارے بچے جو ہے لا دین بن رہے ہیں، لا مذہب بن رہے ہیں.
یہ ویڈیوز جو ہے نیٹ پر ہر جگہ موجود ہیں، آن ریکارڈ ہیں، ایسے نہیں بول رہا میں. اور وہ کہہ رہے مطلب کیا ہوتا ہے، ہم تو بس جو ہے ہم اپنے مسجد سے اپنی زندگی گزاریں گے، مطلب کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمارے مسلمان بچوں کے اب یہ کام ہو رہے ہیں. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تبدیل کر دیں، ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو جو ہے لے کے آ جائیں اور وہ دین کا کام کریں، اور ہم نعوذ باللہ جو ہے ہم جو ہے وہ مائنس ہو جائیں. ایسا نہ ہو. آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جو ہے جب امام مہدی کا لشکر آئے گا، جب وہ جہاد پر بیعت لیں گے، ان کے ساتھ صرف 12,000 لوگ ہوں گے. ابھی کتنے ارب مسلمان ہیں؟ اب اتنے ارب مسلمانوں میں سے صرف 12,000 مسلمان ہوں گے، باقی سب مائنس ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں. صرف 12,000 جو لوگ ہوں گے وہ ان کے ساتھ جہاد پر جائیں گے اور وہی جو ہے دین کو پھیلائیں گے. پھر جو ہے بیت المقدس فتح ہوگا، پھر اسلام کا بول بالا ہوگا. قیامت سے پہلے ایک دفعہ اسلام دوبارہ زندہ ہوگا انشاءاللہ. یہ حدیث موجود ہے. دوبارہ جو ہے اسلام پھیلے گا، دین پھیلے گا اور اسلامی حکومت قائم ہوگی، بیت المقدس جو ہے فتح ہوگا. لیکن دعا کریں کہ ہم لوگ اور ہماری نسلیں جو ہے ان میں شامل ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے مائنس ہو جائیں، ہماری جگہ دوسرے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں اور وہ ساتھ شریک ہو جائیں، ہم پیچھے رہ جائیں. ایسا نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کو ہماری ضرورت نہیں ہے. جو میں نے ابھی آیت پڑھی، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ جو ہے تبدیل کر دیتے ہیں لوگوں کو. ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. ہاں جب تک ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، دین کے مطابق چلیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ ہم سے دین کام لیں گے. جہاں ہم سمجھیں گے نہیں بس ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے، بس ہم تو مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، باقی جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مدد ان کی کریں گے، لیکن وہ کسی اور سے مدد کروا لیں گے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. نقصان ہمارا ہوگا کہ ہم جو ہے دین کے کام سے، نیک کام سے محروم رہ جائیں گے. تو کوشش کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب کرے اور دین پر ہمارا خاتمہ ہو. جب جو ہے دین کے لیے پکارا جائے تو ہم خود بھی اور ہماری نسلیں بھی دین پر قائم ہوں اور دین کے لیے لبیک کہیں. یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے، آپ لوگ جاؤ، ہم تو یہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں جانے کی، آپ جائیں، آپ جا کے جو ہے جہاد کریں، آپ جا کے جو ہے دین کا کام کریں. ایسا نہ ہو. اسی لیے ہر وقت جو ہے اپنے ایمان کی بھی دعائیں کریں، اپنے اولادوں کی ایمان کی بھی دعائیں کریں اور ان کو دینی تربیت لازمی کریں، تاکہ جب تک دین ان کے اندر ہوگا تو وہ دین پہ چلیں گے. اور اگر ہم نے انہیں ایسے چھوڑ دیا، بے لگام چھوڑ دیا، اپنے مرضی سے وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اور یونیورسٹی میں ایسی ہوں کہ جہاں جو دینی ماحول تو ہو کم سے کم. آج کل یونیورسٹی کا ایسا ماحول ہے وہاں صرف ڈانس گانے جو سکھا رہے ہیں، وہاں نشے ہو رہے ہیں. سب ویڈیو آ رہی ہیں کہ جو ہے جو بھی ہاسٹل ہیں، جتنے بھی یونیورسٹی ہیں، وہاں سب نشے کر رہے ہیں، نشے ہو رہے ہیں، ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، بس یہ چل رہا ہے پڑھائی کے نام پہ. تو اپنی اولادوں کی فکر کریں، اپنی فکر کریں، تاکہ جو ہے ہمارا خاتمہ بالایمان ہو. اور جس طرح میں نے ذکر کیا، ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، ان کے لیے فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم جا نہیں سکتے، کم سے کم ان کے ساتھ ہم تعاون کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. دعائیں ضروری ہیں، ان کے لیے روئیں، اللہ سے مانگیں. یا اللہ ہمارے بھائی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کم سے کم دل میں تکلیف ہونا، ان کے لیے رو کے دعا کرنا، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے اور ایمانی فریضہ ہے. اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ آپ ہمارے سے جو ہے کام لیں، جو ہم کر سکتے ہیں اس درجے میں آپ ہم سے دین کا کام لیں، جو ہم سے خدمت ہو سکتی ہے وہ آپ ہم سے لیں. یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے ایسے بیکار میں رہ جائیں، ضائع ہو جائیں. یہ دعائیں لازمی کریں. کچھ نہیں کر سک رہے یہ کام لازمی کریں، ان کے لیے دعائیں، صبح شام دعائیں کریں، اور جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں اتنی آواز اٹھائیں. جس درجے میں آپ کر سکتے ہیں اس درجے میں آپ کام کریں، یہ ہمارا فرض ہے. دعا فرمائیں اللہ ہمیں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.